السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدوں و مصلیوں و مسلمہ۔ آج ہم بات کریں گے اعلیٰ، عمدہ اور اچھے اخلاق کے بارے میں۔ اخلاق کا معنی ہے عادت۔ اچھی عادات کے لیے اخلاق حسنہ کا لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ بری عادات کے لیے اخلاق سیئہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اچھی عادات کے لیے اخلاق یا اچھے اخلاق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات، ہادی عالم، مجسم اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال۔ بے شک مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال کی تکمیل کروں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ دیکھیں، ہم جسموں کو فتح کر سکتے ہیں طاقت سے، لیکن دلوں کو نہیں۔ دلوں کو ہم صرف اور صرف اچھے اخلاق کے ذریعے فتح کر سکتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مکہ کو تلوار سے نہیں، اخلاق سے فتح کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اچھے مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں۔ بعض اوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہوتی ہیں، باپ میں نہیں ہوتی، غلام میں ہو جاتی ہیں، آقا میں نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، جس کو چاہیں عطا کریں۔ نمبر 1، سچ بولنا۔ نمبر 2، لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، یعنی لوگوں کو دھوکہ نہ دینا۔ نمبر 3، سائل کو عطا کرنا۔ نمبر 4، احسان کا بدلہ دینا۔ نمبر 5، صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 6، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 7، پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ نمبر 8، ساتھی کا حق ادا کرنا۔ نمبر 9، مہمان کا حق ادا کرنا۔ نمبر 10، حیا۔ ان سب کی جڑ اور اصول حیا ہے۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہی حیا کی وجہ سے ہیں۔ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے سے حیا کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ دھوکہ بھی حیا کی وجہ سے نہیں دیتے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیں۔ سائل کو عطا کرتے ہیں حیا کی وجہ سے، احسان کا بدلہ بھی حیا کی وجہ سے دیتے ہیں۔ جن کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ صرف احسانات کو ہڑپ کرنا جانتے ہیں۔ احسان کا بدلہ بھی مکارم اخلاق کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ جو تم پر احسان کرے بدلے میں آپ اس پر احسان کرو۔ صلہ رحمی، امانت کی حفاظت، پڑوسی، ساتھی، مہمان کا حق بھی ہم حیا کی وجہ سے ادا کرتے ہیں، تو حیا کو مضبوطی سے تھامیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص اپنے بھائی کو تنبیہ کر رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا کہ اتنے حیادار نہ بنو، اتنی زیادہ حیا و شرم نہ کیا کرو۔ اتنے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزرے اور تنبیہ کرنے والے سے فرمایا، اسے چھوڑ دو، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو۔ ہم برائیوں سے بچتے ہیں حیا کی وجہ سے۔ ہمارے اندر انسانیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک حیا باقی ہے۔ جس طرح درخت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اس کی چھال باقی رہے، جب اس کی چھال اتار لی جاتی ہے تو درخت سوکھ جاتا ہے اور اس کا ڈھانچہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح انسان میں اس وقت تک انسانیت موجود ہے جب تک حیا موجود ہے۔ جب حیا کا جنازہ اٹھتا ہے تو انسانیت بھی مٹ جاتی ہے۔ انسان کی صورت میں صرف ڈھانچہ باقی رہتا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا اخلاق کا حصہ ہے۔ باحیا بنیے، اچھے اخلاق اپنائیے، اپنے آپ کو قیمتی بنائیے۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔